بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج اتوار کا روز ہے اور مارچ کی 19 تاریخ۔ ڈگڈگی، بندر والا اور بندر، آج اس موضوع پر مختصر سی بات ہوگی۔ یہ موضوع کیوں رکھا ہے؟ پروگرام دیکھنے کے بعد آپ اس موضوع کو بھی سمجھ جائیں گے۔ بحیثیت دنیاوی سپر پاور، امریکہ کے پاس جنوبی ایشیا کے ممالک کے لیے انسانی بندروں کا تماشا رچانے کے لیے ایک ڈگڈگی ہے، جو وہ اپنی اسٹریٹجک کمپلشنز کی روشنی میں وقت نکالنے پر بجا دیتا ہے، اور پھر کوئی بندر والا میدان میں آ کر انسانی بندروں کا تماشا لگا دیتا ہے۔ اب جنوبی ایشیا یہ جو خطہ ہے، اس میں پاکستان بھی واقع ہے، اس لیے یہاں بھی اکثر اوقات امریکی ڈگڈگی پر بندر والا انسانی بندروں کا تماشا لگا رہتا ہے۔ گو علاقہ کے مختلف ممالک میں وقت کے ساتھ ساتھ بندر والا بدلتا رہتا ہے، لیکن آفرین ہے پاکستان پر کہ یہاں پر پچھلی 70 دہائیوں سے جو بندر والا ہے وہ ایک ہی قبیل کا شخص ہے، اور اس قبیل کے شخص کو پاک فوج کا چیف کہتے ہیں۔ اس ملک میں ماضی میں 2 مرتبہ بندر والے بندر کو، جو نچانے والی جو اشیاء تھیں بندر والے کے پاس، اس سے چھیننے کی کوشش کی گئی، لیکن کامیابی نہ ہو سکی، اور جنہوں نے یہ حرکت کی ہے جو 2 مرتبہ ہوئی، ان میں سے ایک کو پھانسی پر لٹکا دیا اور ایک کو دیس نکالا دے دیا۔ پاکستان میں بسنے والے جو عوام ہیں، ہر طبقہ کے یہ جو لوگ ہیں، یہ بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ وہ بندر ہیں، اور انہوں نے بندروں کو نچانے والے کی ہر حرکت پر اس کی مرضی کے مطابق ناچنا ہے۔ اب عمران خان بھی اچھا بھلا ناچ رہا تھا، پھر نہ جانے اس کو کیا سوجھی کہ وہ انسانی بندر نچانے والے باجوہ چیف کی حکم عدولی کر بیٹھا اور ناچنے سے انکاری ہو گیا۔ اب نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ باجوہ کے چلے جانے کے بعد ڈگڈگی کے مالک امریکہ نے اچھی طرح چھان پھٹک کی، وعدے وعید لیے، اور پھر بندروں کو نچانے والی تمام اشیاء جو ہیں وہ موجودہ چیف شاہ جی کے حوالے کر دی۔ اب یہ جو شاہ جی ہیں جو بندروں کو نچانے والے ہیں، یہ پہلے دن سے ہی قوم کے ہر طبقہ کو اپنی مرضی کے مطابق نچا رہے ہیں۔ اب اس قوم کا ہر طبقہ چونکہ صرف ناچنے والے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ طبقہ ہر قسم کا طبقہ جو میں کہہ رہا ہوں، چونکہ گزشتہ 70 سالوں سے ناچ رہا ہے، اس لیے پاکستان کے ہر طبقہ کی ہر قسم کی جو حص ہے وہ مر چکی ہے۔ اور اسی طرح بندر والا جو یہ نچاتا ہے، چونکہ وہ ہر دور کا پاک فوج کا چیف ہوتا ہے، اور وہ بھی گزشتہ 70 سالوں سے اس قوم کو نچانے کا عادی ہو چکا ہے، اس لیے اس کے برعکس
کوئی بھی حرکت وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی بھی ہر قسم کی حس مر چکی ہے۔ عوام کا ہر طبقہ اپنی حس مار بیٹھا ہے کہ انہوں نے ناچنا ہے، اور اس قوم پر مسلط کیے جانے والا پاک فوج کا چیف پچھلے 70 سالوں سے اس لیے بے حس ہو چکا ہے کہ اس نے اس بے حس قوم کو نچانا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا، اور یہ دونوں کام جاری ہیں۔ یہ جو آج کل ملک میں ایک سرکس لگا ہوا ہے، اور اس میں کچھ لوگ یہ تبصرہ کرتے رہتے ہیں کہ جی شاید قوم میں شعور بیدار ہو چکا ہے اور وہ اپنا حق لینے کے لیے میدان میں نکلنے کو تیار ہے۔ تو جناب والا، یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے جو صرف چند دماغوں میں موجود ہے۔ یہ قوم جو ہے یہ پہلے کی طرح ہی بے ہنگم ہجوم ہے، خاص کر پنجاب اور سندھ، بلوچستان، بلتستان اور گلگت، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلوچی، پشتون اور گلگتی اور بلتستانی یہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو عارضی الحاق کر کے اس ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے پاس اتنے وسائل ہیں بھی نہیں کہ وہ پاکستان کی مجموعی صورتحال پر اثر انداز ہو سکیں۔ اب اگر عمران خان کچھ سرگرمیاں دکھا رہا ہے تو وہ پشتونوں کی وجہ سے ہے، یا گلگت اور بلتستان کی حکومتوں کے برتے پر دکھا رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ چیز بہرحال ماننی پڑے گی کہ وہ نسبتاً دوسرے لوگوں کے جو کہ اس پاکستانی طبقے میں موجود ہیں، اس کی قبیل کے یا سیاستدان کہہ لیں، تو وہ کچھ جرت والا بھی ہے، اور پھر اگر غور سے دیکھا جائے تو اپنے ترپ کے پتے بھی تھوڑے ذہانت سے کھیل رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب بھی غور سے سن لیں کہ اگر وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ اس قوم کا اب شعور بیدار ہو چکا ہے، اور اگر وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کی دوبارہ باری آ سکتی ہے، تو عمران خان صاحب اچھی طرح سن لیں کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اب آپ دوسرے علاقوں کے لوگوں کے جتھے اکٹھے کر لیتے ہیں اور کمانڈوز ادھار لے کر جتھے ساتھ لے کے چل پڑتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی قومی جو شعور ہے یا قوم کا شعور بیدار ہو گیا ہے۔ ذرا اپنے پہ غور تو کریں کہ جس دن سے آپ اقتدار سے نکالے گئے ہیں یا جتنا عرصہ بھی اقتدار میں رہے ہیں، کوئی الزامی سیاست یا شخصیات کی مٹی پلید کرنے کے علاوہ آپ نے کوئی کام کیا ہے؟ اس طرح قوموں کا شعور بیدار کیا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے قائد اعظم بانی پاکستان کے اصولوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور کبھی کہا ہو کہ جی میں ان اصولوں پہ چلوں گا، یا آپ نے کبھی چل کے دکھایا ہو؟ جتھے اکٹھے کرنا، نعرے لگانا، دوسروں کی مٹی پلید کرنا، اور حکومت کے لیے اور عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنا، اور نعرے لگانا کہ جی میں نے قوم میں شعور بیدار کر دیا، یہ کوئی شعور بیدار نہیں ہوتا۔ آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ اس ملک کا ہر خانہ بری طرح خراب ہو چکا ہے، معاشرے کے ہر طبقے میں، سماج کے ہر طبقے میں سڑان سی پیدا ہو چکی ہے۔ آپ چاہے آ بھی جائیں، آپ لکھ لیں، آپ اس ملک کا کچھ بھی نہیں بدل سکیں گے، کیونکہ جب سارا سسٹم ہی زنگ آلود ہو چکا ہو، سڑان اس میں پڑ چکی ہو، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ نیچے سے جسم گلا سڑا اور آپ سیر یا دماغ میں تھوڑی سی چیز بدل دیں اور آپ سمجھیں کہ جی اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی۔ اپنے سیاستدانوں کا حال آپ دیکھ لیں۔ امریکہ کے کہنے پہ شاہ جی چیف ڈگڈگی بجا رہے ہیں، کس طرح بندروں کی طرح یہ ناچ رہے ہیں۔ یہ ہیں آپ کے سیاستدان۔ آپس میں تو آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپس میں تو بات کر نہیں سکتے،
عوام بھی ناچ رہی ہے، سیاستدان بھی ناچ رہے ہیں، کدھر سے آپ بہتری کی توقع رکھتے ہیں؟ اور چونکہ شاہ جی کو پتہ ہے پچھلے 70 سالوں سے یہ کھیل جاری ہے کہ اس قوم کی فوج کا سربراہ بندر والے کا رول ادا کرتا ہے، قوم پوری بندروں کی طرح ناچتی ہے، شاہ جی کو اس چیز کا علم ہے، امریکی ڈگڈگی پر وہ بندر والے بنے بیٹھے ہیں اور پوری قوم کو نچا رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ لوگوں میں تفرقہ پڑا ہوا ہے، اور جس طریقے سے آپ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے آپ ایک دوسرے کی تذلیل کر رہے ہیں، یاد رکھیں وہ آپ کو اسی طرح نچاتے رہیں گے۔ ابھی ایک اور خبر نکلی ہے کہ جی شاہ جی نے عمران خان کو 4 آپشنز دیے ہیں، 4 رستے بتائے ہیں کہ چلے اس پہ دیکھ لو، غور کرو۔ پہلا یہ کہ وہ الیکشن لڑنے سے دستبردار ہو جائے، یا دوسرا یہ کہ نواز شریف کے خلاف تمام معاملات کو ختم کر دے، یا تیسرا یہ کہ عمران خان تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کر بیٹھے اور باہم مل کر ایک ایسا این آر او تیار کر لے جو سب کو قابل قبول ہو، یا چوتھی آپشن یہ کہ عمران خان صاحب 2 سال کے لیے پاکستان سے باہر چلا جائے اور اپنے بچوں کے ساتھ یہ وقت گزارے۔ اب یہ حال ہی میں آپشنز دی گئیں اور خبر یہ آئی ہے کہ جو ہی یہ آپشنز عمران صاحب کو دی گئیں تو انہوں نے کہا جی میری طرف سے یہ 4 آپشنز مسترد ہیں۔ اب اس میں جو تیسری آپشن تھی وہ قابل عمل لگتی ہے کہ اگر سارے مل بیٹھ کر آپس میں کوئی رستہ نکالیں اور اس ملک کو آگے لے کر چلیں، لیکن لگتا ہے کہ یہ آپشن بھی نہیں چلے گی۔ ابھی تک جو عمران خان کو شاہ جی برداشت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی پالیسی ابھی تک عدم جارحیت کی ہے، اور ان کی جو سرگرمیاں ہیں اس میں تشدد کا رجحان نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب یہ آپ نوٹ کر لیں، یاد رکھیں، آپ کو اس وقت تک ہی یہ پلے گراؤنڈ ملا رہے گا جب تک آپ یا آپ کی پارٹی عدم تشدد اور عدم جارحیت پر قائم رہے گی۔ جس دن خون خرابہ ہوا اور لاشیں گریں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا راستہ بھی صاف کر دیا جائے گا، آپ بھی سین سے غائب کر دیے جائیں گے۔